نیک اعمال۔ ایمان کے بعد مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت اعمال کی ہے۔ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، نیک اعمال اور برے اعمال۔ بس جس نے نیک اعمال یعنی اچھے کام کیے تو وہ اللہ کے انعام کا حقدار ہوگا، اور جس نے برے کام کیے وہ اللہ کے غضب اور سزا کا حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہا الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے پروردگار کے غضب سے بچنے کے لیے اور اس کے انعام حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کریں۔ پاک کرنے کے طریقے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وہ چیزیں جو خود ہی ناپاک و نجس ہیں جیسے شراب یا دوسری گلیظ چیزیں، جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، اور سرکہ ہو گیا تو اب پاک ہے۔ اسی طرح گوبر کا اپلا ناپاک ہے، لیکن جل کر راکھ بن گیا تو پاک ہے۔ وہ چیزیں جو خود نجس نہیں بلکہ کسی نجاست سے لگنے سے ناپاک ہوئی، ان کے پاک کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ عام طور پر انہیں پانی سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں، یا سرکے اور غلام سے بھی نجاست دور کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت ان سے پاک کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے۔ لیکن دودھ، شوربہ اور تیل سے دھونے سے پاک نہیں ہوگا، کیونکہ ان سے نجاست دور نہیں ہوتی۔ الگ الگ قسم کی چیزوں کو پاک کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں، جو اس طرح ہیں۔ نجاست اگر دلدار ہو جیسے پاخانہ، گوبر اور خون وغیرہ تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں، بلکہ اس کو ختم کرنا ضروری ہے، جبھی پاک ہوگا۔ چاہے ایک بار دھونے سے ہی صاف ہو جائے یا 4-5 بار دھونے سے، لیکن اگر 3 بار سے کم دھونے میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار دھونا مستحب ہے۔ نجاست دور ہونے کے بعد اس کا کچھ اثر رنگ یا بو قابو ہے تو اسے بھی دور کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں، بس 3 بار دھو لیا پاک ہو گیا۔ کپڑے یا ہاتھ میں ناپاک رنگ مہندی لگائی تو اتنا دھیر کہ صاف پانی گرنے لگے تو پاک ہو جائے گا، چاہے کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو۔ زعفران یا رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا جس میں کوئی نجاست پڑ گئی اور اس سے کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا تو 3 بار دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، چاہے تیل کی چکنائی موجود ہو، مردار کی چربی ہو، تو جب تک چکنائی نہ جائے تب تک پاک نہیں ہوگا۔ اگر نجاست پتلی ہو تو 3 بار دھونے اور 3 بار زور سے نچوڑنے سے پاک ہوگا۔ زور کے ساتھ نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی طاقت سے اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر سے نچوڑے تو اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے۔ اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہیں ہوگا۔ پہلی اور دوسری بار نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا ضروری ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا، اور ہاتھ بھی، اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے 1-8 بوند ٹپکے تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ اگر دھونے والے بھی اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت سے نچوڑے زیادہ ہے نچوڑے تو 2-1 بوند ٹپک سکتی ہے تو دھونے والے کے حق میں پاک ہے اور دوسرے کے حق میں ناپاک ہے۔ ٹیری کاٹ کا کپڑا جتنا بھی نچوڑا جائے اس میں بوند پھر بھی ٹپکے گا،
لہٰذا ٹیریکاٹ کو دھو کر پھیلا دیں یہاں تک کہ بوندیں ٹپکنا بند ہو جائیں۔ ایسا ہی 3 بار کر لیں۔ جب تیسری مرتبہ بوندیں ٹپکنا بند ہو جائیں تو کپڑا پاک ہو گیا، چاہے نمی باقی رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خوب پانی بہا کر پاک کریں یا بہتے ہوئے پانی میں پاک کریں۔ کپڑے کو 3 بار دھو کر ہر بار خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے پانی نہیں ٹپکے گا، پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے، اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی ناپاک ہے۔ جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں، جیسے چٹائی، برتن، پکایا ہوا چمڑا اور جوتا یا بہت نازک کپڑا وغیرہ، ان کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا رک جائے۔ اس طرح 3 بار دھوئیں۔ تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا تو وہ چیز پاک ہو گئی۔ کوئی ایسی چیز جس میں نجاست جذب نہیں ہوتی، جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزوں کو صرف 3 بار دھو لینا کافی ہے۔ ناپاک برتن کو مٹی، راکھ یا صابن سے مانجھ لینا بہتر ہے۔ تری، قالین یا کوئی ایسا کپڑا جس کا دھونا اور نچوڑنا مشکل ہو، بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ پکا یقین ہو جائے کہ نجاست بہہ گئی تو پاک ہو گیا۔ بہتے پانی سے پاک کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں۔ 3 بار دھونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ایک دم تینوں بار دھوئیں، بلکہ الگ الگ وقتوں میں یا الگ الگ دنوں میں یہ گنتی پوری کی جائے۔ جب بھی پاک ہو جائے گا، لوہے کی چیزیں جیسے چاقو، تلوار اور چھری وغیرہ، جن میں نہ جنگ ہو نہ بیل بوٹے بنے ہوں، وہ اچھی طرح پونچھ لینے سے پاک ہو جائے گی۔ نجاست چاہے دلدار ہو یا پتلی، اسی طرح چاندی، سونے، پیتل، گلٹ اور ہر قسم کی دھات کی چیزیں پونچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بشرطے وہ نقصین، بیل بوٹے والی، جنگ آلود نہ ہو، ورنہ دھونا ضروری ہے۔ شیشے، چینی یا مٹی کے روغنی چکنے برتن، پالش کی ہوئی لکڑی یا وہ چیزیں جن میں سوراخ نہ ہو، کپڑے یا پتے سے اتنی پونچھ لی کہ نجاست کا اثر ختم ہو گیا تو پاک ہو جاتے ہیں۔ منی اگر کپڑے یا بدن میں لگ کر سوکھ جائے تو صرف مل کر یا خرچ کر صاف کرنے سے پاک ہو جائے گا، چاہے ملنے کے بعد اس کا کچھ اثر کپڑے میں باقی بھی رہ جائے۔ چمڑے والے موزے یا جوتے میں دلدار نجاست لگی، جیسے پاخانہ، گوبر وغیرہ، تو خرچ کر یا رگڑ کر صاف کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ پیشاب کی طرح کوئی پتلی نجاست چمڑے والے جوتے یا چمڑے والے موزے میں لگی تو اس پر مٹی یا راکھ یا ریت وغیرہ ڈال کر رگڑنے سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ نجاست سوکھ گئی تو اب یہ دھوئیں پاک نہیں ہوگی۔ اگر ناپاک زمین سوکھ جائے اور نجاست کا اثر یعنی رنگ اور بو جاتی رہے تو ناپاک ہو جائے گی، چاہے وہ ہوا سے سوکھی ہو یا دھوپ سے یا آگ سے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ البتہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پیڑ پودوں، گھاس، دیوار اور ایسی اینٹ یا پتھر جو زمین میں گڑے ہو، سوکھنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر گڑے نہ ہو تو سوکھنے سے پاک نہیں ہوں گے، بلکہ دھونا ضروری ہے۔ اسی طرح ناپاک پیڑ یا ناپاک گھاس سوکھنے سے پہلے کاٹ لیں تو ان پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ کنکری جو زمین کے اوپر ہے، سوکھنے سے پاک نہیں ہوگی، اور جو زمین میں چپکی ہوئی ہو وہ زمین کے حکم میں ہے۔ ناپاک مٹی سے بنائے برتن جب تک کچے ہیں ناپاک ہیں، لیکن پکانے کے بعد پاک ہو جائیں گے۔ تندور یا توے پر ناپاک پانی کا چھینٹا ڈالنا اور آنچ سے وہ سوکھ گیا تو جو روٹی پکائی گئی پاک ہے۔ سور کے سوا ہر مردار جانور کی کھال سکھانے سے پاک ہو جاتی ہے، چاہے اس کو کھاری نمک یا کسی دوا وغیرہ سے پکایا ہو یا صرف دھوپ یا ہوا میں سکھا لیا ہو۔ اگر اس کی تمام رطوبت ختم ہو کر بدبو جاتی رہی تو پاک ہو گئی اور اس پر نماز جائز ہوگی۔ زمین میں لگی چیز نجس ہو گئی، پھر سوکھنے کے بعد الگ کی گئی تو پاک ہی رہے گی۔ کپڑے میں ایک طرف نجاست لگی اور دوسری طرف اس نے اثر نہیں کیا تو اس کو پلٹ کر دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے کتنا ہی موٹا کیوں نہ ہو۔
अक्सर जानमाज के नीचे कपड़ा वगैरह लगा लेते हैं और वो नजिस हो जाए तो अगर जानमाज के साथ सिला हो तो उस पर नमाज जायज़ नहीं, और सिला हुआ नहीं हो तो जायज़ है। लकड़ी का तख्ता एक रुख से नजिस हो गया तो अगर इतना मोटा है कि वो मोटाई में चिर सके तो पलट कर उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, वरना नहीं। ज़मीन गोबर से लेसी गई, अगर सूख भी गई हो जब भी उस पर नमाज जायज़ नहीं। हाँ, अगर वो सूख गई और उस पर कोई मोटा कपड़ा बिछा लिया तो उस कपड़े पर नमाज पढ़ सकते हैं। किसी दूसरे मुसलमान के कपड़े में निजासत लगी देखी और गालिब गुमान है कि उसको ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा, तो ख़बर करना वाजिब है। कपड़े का कोई हिस्सा नापाक हो गया और ये याद नहीं कि वो कौन सा हिस्सा था तो पूरा धोना बेहतर है। लेकिन अगर ये याद है कि जैसे आस्तीन नापाक हुई थी मगर ये नहीं मालूम कि आस्तीन का कौन सा हिस्सा था, तो पूरी आस्तीन का धोना ही पूरे कपड़े का धोना है। और अगर अंदाज से सोचकर उसका कोई हिस्सा धो लिया तो पाक हो गया, लेकिन कुछ नमाज़ें पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि नजिस हिस्सा नहीं धोया गया तो अब धो लें, लेकिन नमाज़ों को लौटाने की ज़रूरत नहीं। बिना सोचे हुए कोई हिस्सा धो लिया तो जब भी पाक है, मगर बाद को गलती मालूम हुई तो फिर धोकर नमाज लौटाना ज़रूरी है।